میرے بھائیوں، میں بہت دہراتا ہوں اس بات کو، جس فرد میں، جس قوم میں، جس دیس میں، جس خاندان میں، جس معاشرے میں ظلم ہوگا، جھوٹ ہوگا، دھوکہ ہوگا، وہ تباہ ہو جائیں گے، چاہے مسلمان ہیں چاہے کافر ہیں۔ جس دیس میں، جس قوم میں، جس ملک میں، جس معاشرے میں، جس فرد میں سچائی ہوگی، انصاف ہوگا، دیانتداری ہوگی، اللہ ان کی حفاظت کرے گا، عزت دے گا، چاہے مسلمان ہیں چاہے کافر ہیں۔ دنیا کی عزت ضرور ملے گی، کفر کے ساتھ ملے گی، کہ سچائی، دیانتداری، عدل و انصاف پر اللہ سایہ کر دیتا ہے، چاہے کفر ہے چاہے اسلام ہے، موت تک۔ کافر ہے تو موت تک، موت کے بعد ایمان کا فیصلہ ہے، لیکن اگر ایمان ہے تو یہ جہان بھی بن گیا، وہ جہان بھی بن گیا۔ یہی فیصلہ بات کی بات ہے۔ میں صبح نکلا، سیر کر کے واپس آ رہا تھا، مجھے دور سے ایک ریڑھی والا نظر آیا، سفید داڑھی، پگڑی، تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ عام طور پہ ریڑھی والوں کا یہ حلیہ نہیں ہوتا ہے، تو لہٰذا دور سے میری نظروں میں جچ گیا۔ جب میں قریب سے گزرا تو میں نے پھر اس کو ایسے دیکھا، تو میں نے دیکھا وہ رو رہا تھا، ایسے خاموش آنسو، ساز خاموش ہیں فریاد سے معمور ہیں ہم، اور ایک ہاتھ ریڑھی پر تھا، ایک ہاتھ پیٹی پر تھا، جو کوئی پیٹی لایا تھا، اور ایسے رو رہا تھا، ایسے رو رہا تھا۔ تو میں رک گیا، میں نے کہا بزرگو خیریت تو ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا، اس نے پیٹی ایسے الٹا دی میرے آگے، تو وہ پیٹی سیب کی تھی، اس کے اوپر سیب ٹھیک تھے، نیچے سارے گلے ہوئے سیب تھے، تو سارے سیب ایسے بکھر گئے۔ یہ پیٹی میں سیب بھرنے والا نہ تو وکیل ہے، نہ تو ڈاکٹر ہے، نہ تو بھوانے بازار کا تاجر ہے، نہ وہ سیشن کورٹ کا جج ہے، نہ وہ کوئی ڈی سی او ہے، نہ وہ کوئی تحصیلدار ہے، وہ مزدور ہے، غریب آدمی ہے۔ غریب کا ظلم بتا رہا ہوں۔ تو جب سیب بکھرے تو میں اس کو دیکھوں، سیبوں کو دیکھوں، مجھ سے کہنے لگا، کوئی اردو سپیکنگ تھا، پنجابی نہیں تھا، اردو سے کہنے لگا، بیٹا میں بہت غریب، اس کی بہت، اور جب اس نے زور ڈالا نا، میں بہت غریب، انہیں ایسے لگا مجھے کسی نے چھری سے میرا کلیجہ چیر کے رکھ دیا، میرے آنسو نکل پڑے، میں اب رو رہا ہوں۔ اس واقعے کو 30 سال گزر چکے۔ بیٹا میں بہت غریب ہوں، صبح منڈی جاتا ہوں، ایک پیٹی لاتا ہوں، شام تک بک جاتی ہے، بچوں کے لیے تازہ آٹا لے کے جاتا ہوں، آج کسی نے میرے بچوں کی روٹی مجھ سے چھین، آج کسی نے میرے بچوں کی روٹی مجھ سے چھین۔ اسی سیب کی پیٹی کو اب اوپر تک لے جاؤ کہ لوگ جانوں سے کھیل رہے ہیں، اپنی عزت، اقتدار، جھوٹی عزتوں کے لیے عزتوں سے کھیل رہے ہیں، جانوں سے کھیل رہے ہیں، حقوق سے کھیل رہے ہیں۔ یہاں ایسے ضمیر بکتے ہیں جیسے بھیڑ بکریاں بکتے، یہاں ایسے زبان کے بول بکتے، اے نہیں کسائیاں کول جاؤ تو سری دے وے زبان بھی آیا تو سر بھی آیا، یہاں ایسے دماغ بکتے ہیں جیسے بکرے کی سری بکتی ہے، ایسی زبانیں بکتی ہیں جیسے بکرے کی زبان بکتی ہے، ایسے ضمیر کے سودے ہوتے ہیں جیسے بھیڑ بکریوں کے سودے ہوتے ہیں۔ اب میری جیب خالی تھی، میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، جو میں تو ایسے صبح نکلا تھا، مجھے اتنا صدمہ ہو کہ ہائے کوئی میری جیب اتنے پیسے تو ہم دیتے، بابے دی پیٹی جو کے پیسے تھے انہوں میں دے ہی دیندہ۔ آج تک مجھے یہ دکھ رلاتا ہے۔ پھیلا دو سارے پنجاب سے، وہ کراچی سے لے کر خپلو تک، گلگت تک، سب کچھ یہی ہو رہا ہے۔ روتے ہیں حسین کو، کھڑے ہوئے ہیں یزید کے ساتھ، روتے ہیں آل رسول کو، کھڑے ہوئے ہیں شمر کے ساتھ، ابن زیاد کے ساتھ۔ ان مگر مچھ کے آنسوؤں کی میرے رب کی بارگاہ میں کیا قیمت ہے؟ میرا معاشرہ ظلم و ستم میں ڈوب چکا ہے۔ کہتے 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 عمر بیت گئی۔ بھائیو
جتنے بیٹھے ہو اتنے تو توبہ کریں ہم کہ آؤ بھائی آج ہم اپنے اللہ کو راضی کرنا اپنی زندگی کی منزل بنائیں، اپنی زندگی کا مقصد بنائیں۔ ظلم سے نکلو، جھوٹ سے نکلو، بہتان سے نکلو، رشوت سے نکلو، حرام سے نکلو، شراب سے نکلو، زنا سے نکلو، بدکاری سے نکلو، فحاشی سے نکلو، جوئے سے نکلو، جھوٹے مقدموں سے نکلو، جھوٹی گواہیوں سے نکلو۔ قتیبہ بن بکار کی مجلس میں مصر کا بادشاہ واز سنتا تھا، 18 برس آتا رہا، 18 برس، اور ہر سال 1000 دینار 1000 دینار ان کو گفٹ کرتا تھا، 1000 دینار، کوئی 10 کروڑ روپیہ بنتا ہے 1000 دینار۔ 18 سال کے بعد ایک فتوے پہ دستخط مانگے کہ یہاں سائن کر دیں، فتویٰ غلط تھا، انہوں نے کہا مولوی نے 18,000 دینار دیتے کیوں نہیں کرے گا؟ انہوں نے فرمایا یہ تو شرعن خلاف ہے، میں کیسے دستخط کروں؟ وہ کہنے لگا کرنے پڑیں گے، کہ میرا ضمیر نہیں تم ایسے خرید سکتے، میں نہیں کروں گا۔ کہنے لگا میرے 18,000 دینار واپس کر۔ 18,000 دینار اربوں روپیہ بن چکا ہے۔ انہوں نے کہا مولوی بھکھا ساڈا کھاوے تے ساڈے اگوں سر چاوے، کہنے گے ٹھیک ہے۔ گھر گئے، 18 تھیلیاں 1000 دینار کی، ان کے رسی بھی گرا بھی نہیں کھولی تھی، گرا پہ سرکاری مہر ہوتی ہے، وہ مہر بھی نہیں ٹوٹی ہوئی تھی، جیسی تھی ویسی لا کر اس کے سامنے رکھ کے کہا تو میرے ایمان دا مول اتنا ہی لایا اے 18,000، نکل جا میری مجلس سے جو کم وقت، تو نے مجھے 18,000 میں خریدنا چاہا، تو نے میرے ایمان کی قیمت یہ لگائی تھی، جیسے وہ پڑا تھا اس کے منہ پہ مار دیا۔ بھائیو ایسا اللہ سے ایمان مانگو، ضمیر مانگو جو اللہ پہ تو قربان ہو، لیکن ان سکوں پر نہ بک جائے، ان ٹھیکروں پر نہ بک جائے۔ نیت کرتے ہو سارے؟ توبہ کرتے ہو میرے ساتھ؟ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ پکی ہے تو اللہ کے ہاں قبول ہے، چونکہ میرے رب کو توبہ جیسے پسند ہے، سبحان اللہ۔ اور میری تمہاری تو عمر ہی کوئی نہیں ہے، میرا رب کہتا ہے میرا بندہ اتنے گناہ کر کہ زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے، یہاں سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر صرف ایک دفعہ کہنا یا اللہ معاف کر دو، میں ساری معاف کر دوں۔ ہمارے گناہوں کی تو حیثیت ہے کوئی۔ میں نے مانچسٹر میں بیان کیا، آخر میں ایسے توبہ کروائی تو ایک نوجوان آ گیا، لاہور کا تھا، کہا جی مولانا صاحب یہ گناہ معاف ہو گئے سارے؟ میں نے کہا ہاں۔ یہ توبہ پہ ہو گئے؟ واقعی ہو گئے؟ میں نے کہا بالکل۔ جی میں نے بہت گناہ کیے ہیں، سارے معاف ہو گئے؟ میں نے کہا بالکل ہو گئے۔ جی میں نے بہت کیے ہیں۔ میں نے کہا بیٹا تیری تو عمر ہی کوئی نہیں، تو نے کتنے کیے ہوں گے؟ تو رب کی رحمت کو جانتا نہیں۔ ہمارے بر صغیر کا معاملہ ڈراتے زیادہ ہیں، اتنا اللہ سے ڈرایا کہ اللہ سے جدائی کر دی، اللہ سے ہی بھگا دی۔ ایک دفعہ ایک آدمی کہنے لگا تسی مولویاں ساڈے کولو ساڈا رب بھی کھو لیا، بہت مالدار آدمی تھا، تسی مولویاں ساڈے کولو ساڈا رب بھی کھو لیا، تسی سانو رب کولو اتنا ڈرایا کہ اسی انہوں نے بھی پتہ نہیں ساڈے نال اس کرنا کی۔ میں نے کہا یار میں تو نہیں ڈرا، تمہیں تو خوشخبریاں دو بھائی اللہ کے پاس آ جاؤ، اللہ کے پاس آ جاؤ، نہ کہیں جہاں میں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز۔ اور کوئی راستہ ہے؟ اللہ کو مناؤ، ایک بول پہ مانتا ہے، ایک بول پہ مانتا ہے، ایک آنسو پہ مانتا ہے، پھر ٹوٹ جائے پھر کر لینا، پھر ٹوٹ جائے پھر کر لینا۔ اور یہ تبلیغ کا کام، اس کو سیکھنے کی محنت ہے، اللہ ہمت دے تو ٹائم لگانا۔ نیا سال شروع ہو رہا ہے، کسی سے لڑے ہوئے ہو صلح کرو، کسی کا حق مار کے بیٹھے ہو واپس کر دو، نہیں کرنے کی طاقت تو جا کے معافی مانگ لو کہ جب ہوگا میں دے دوں گا، جب ہوگا میں دے دوں گا۔ کسی کے ساتھ بغض ہے دل کو صاف کرو، کسی کا نفرت ہے دل کو صاف کرو،
کسی سے بائیکاٹ کیا ہوا ہے ابھی جا کے اس سے مل لو، اس سے ملاقات کر لو اور اس سے سینے سے لگا لو کہ نیا سال اس طرح شروع ہو کہ ہمارا دل پوری دنیا کے لوگوں سے صاف ہو۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارے گناہوں کو صاف فرمائے گا، معاف فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق بخشے۔ جتنا مجمع آئے ہو، اگر نماز میں سستی ہے تو بھائی آج کے بعد نماز نہیں چھوڑ، ٹھیک ہے نا؟ اور ایک جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا ہے، ٹھیک ہے؟ کسی کو دھوکہ نہیں دینا، دیانتداری سے کام کرنا ہے۔ یہ چند کام کرنے کے کام بن جائے گا۔